بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کچھ درست املا کے بارے میں ہے، تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ برائے مہربانی یا برائے مہربانی۔ برائے مہربانی کے لفظی معنی ہے مہربانی کی راہ سے، اس لیے اس کو آذرائے مہربانی یعنی مہربانی کی راہ سے بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح آذرائے کرم یعنی کرم کی راہ سے کی ترکیب بھی مستعمل ہے۔ گویا درست ترکیب ہے برائے مہربانی، لیکن آج کل لوگ بالعموم برائے مہربانی بولتے اور لکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ برائے مہربانی یا مہربانی فرما کر لکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ برائے مہربانی آئندہ برائے مہربانی لکھا کریں گے، نہ کہ برائے مہربانی۔ کا شکریہ یا کے لیے شکریہ۔ ایک اور بدعت جو زبان کے معاملے میں جائز تصور کر لی گئی ہے، وہ انگریزی محاورے یا روزمرہ کا لفظی اردو ترجمہ ہے۔ مثلاً اردو میں جب کسی چیز یا کام کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کا شکریہ، جیسے کتاب کا شکریہ، تشریف لانے کا شکریہ، انتظار کرنے کا شکریہ۔ لیکن اب ہم ٹی وی پر بھی اور عام گفتگو میں بھی کچھ اس طرح کے جملے سنتے ہیں کہ کتاب کے لیے شکریہ یا انتظار کے لیے شکریہ۔ اردو روزمرہ کے لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے، اور غالباً انگریزی کی ترکیب تھینک یو فار کا لفظی ترجمہ ہے، جو اردو میں بہت بونڈا معلوم ہوتا ہے۔ صحیح استعمال ہوگا کا شکریہ۔ بہرحال اس تحریر کو یہاں تک پڑھنے کا شکریہ۔ پرواہ یا پرواہ۔ فارسی میں ایک لفظ ہے پرواہ، اور انہی معنوں میں آتا ہے جن معنوں میں اردو میں رائج ہے، یعنی کسی بات کا لحاظ، خیال، دھیان، فکر، توجہ وغیرہ۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کے آخر میں ایک ہے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ صحیح املا ہے پرواہ۔ اس کو پرواہ لکھنا یا بولنا بالکل غلط ہے، اور اگر آپ درست املا کی ذرا بھی پرواہ کرتے ہیں تو پھر اس سے بنے ہوئے ایک اور لفظ یعنی پرواہی میں بھی ہے نہ لکھا کیجیے، کیونکہ لاپرواہی کو لاپرواہی لکھنا ایک طرح کی لاپرواہی اور غلطی ہے۔ پرواہ، بے پرواہ، لاپرواہ، بے پرواہی اور لاپرواہی میں سے کسی میں بھی ہے نہیں ہے۔ الحاج۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک حج کرے وہ حاجی ہے، اور جو ایک سے زیادہ حج کرے وہ الحاج ہے۔ اسی لیے بعض حضرات جب دوسرا حج کر کے آتے ہیں تو اس کا اعلان یوں کرتے ہیں کہ اپنے نام سے پہلی حاجی کی بجائے الحاج لکھنے لگتے ہیں۔ خدا جانے یہ بے بنیاد بات کیسے مشہور ہو گئی، کیونکہ الف لام تو محض عربی کا حرف تخصیص ہے جو کسی بھی اسم کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، جیسے الکتاب۔ حج کرنے والے کو عربی میں حاج کہتے ہیں، حاج کی جمع حجاج ہے۔ قیوم ملک نے اپنی کتاب اردو میں عربی الفاظ کا تلفظ میں حاجی کے عنوان کے تحت لکھا ہے، عربی میں حاج، الحاج، بول چال میں عرب لوگ حاجی بھی کہہ لیتے ہیں۔ حاج کے ساتھ الف لام لگانے سے الحاج بن گیا۔ اس میں ایک سے زیادہ حج کا مفہوم یاروں نے کیسے نکال لیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اردو والوں نے حاج کو حاجی ہی بنا دیا ہے۔ چلیے یہاں تک تو درست ہے، لیکن حاج یا الحاج یا حاجی کا مفہوم ہے جس نے حج کیا ہو، چاہے ایک حج کیا ہو یا زیادہ۔ لہٰذا کئی بار حج کرنے والے حاجی صاحبان یعنی حجاج کرام سے درخواست ہے کہ خود کو الحاج لکھ کے بھی تو اسے جس نے حج کیا ہو کے معنی میں سمجھے، نہ کہ بہت سارے حج کرنے والا کے مفہوم میں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو بقول غالب حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی۔ 104واں۔ خاصے عرصے قبل ایک کرکٹ میچ پر رواں تبصرہ کرتے ہوئے مبصر نے بتایا کہ سامعین یہ پاکستان کا 104واں میچ ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ ریڈیو پر رواں تبصرہ کرنے والے اردو کی گنتی کے بارے میں کتنی کم معلومات رکھتے ہیں۔ خیر اب تو بچے اردو کی گنتی مشکل ہی سے سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کہیں مثلاً 37 تو وہ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ 37 تو جواب ملے گا کہ انکل یوں کہیں نا۔ لیکن جب ہم بچے تھے تب بھی ہمیں معلوم تھا کہ اردو میں 1واں، 2واں، 3واں اور 4واں نہیں ہوتے، بلکہ انہیں پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا کہتے ہیں۔ گویا وہ پاکستان کا 104واں میچ تھا۔ اسی طرح 101 ہوگا، نہ کہ 101واں۔
جیسے انگریزی میں ہوگا فرسٹ نہ کہ ونتھ۔ ادائی یا ادائیگی، اگرچہ ادائیگی لکھنے اور بولنے کا رواج بہت عام ہو گیا ہے اور جو چیز زبان میں رائج ہو جائے اسے بدلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ادائیگی اصولاً غلط ہے اور اسے ادائی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ادا سے ہے، اور اگر ادا سے ادائیگی ہے تو کیا جدا سے جدائیگی اور خدا سے خدائیگی ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جدا سے جدائی ہے اور خدا سے خدائی ہے تو ادا سے ادائی ہوگا نہ کہ ادائیگی۔ گی تو فارسی کا لاحقہ ہے جو ان فارسی الفاظ کے آخر میں لگتا ہے جن کا اختتام ہے پر ہوتا ہو، اور اس صورت میں ہے کو ہٹا کر گی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سنجیدہ، رنجیدہ، آمادہ، دیوانہ اور گندا وغیرہ کے آخر میں سے ہے نکال کر گی لگائیں گے تو علی و ترتیب یہ اسم کیفیت بنیں گے: سنجیدگی، رنجیدگی، آمادگی، دیوانگی اور گندگی وغیرہ۔ اب یہ بتائیے کہ ادا کے ساتھ گی کس قاعدے کے تحت لگ سکتا ہے؟ صحیح لفظ ہے ادائی نہ کہ ادائیگی۔ دیہات یا دیہاتوں، عربی میں ایک لفظ ہے دیہا، اس کے معنی ہے گاؤں، بستی، اس کی جمع ہے دیہات۔ شان الحق حقی کے فرہنگ تلفظ کے مطابق دیہا کا ایک املا دہ بھی ہے، اسی طرح اس کی جمع دیہات اور دیہات دونوں طرح سے درست ہے۔ یعنی جب یہ کہنا ہو کہ ہمارے گاؤں میں تو بجلی نہیں ہے لیکن آس پاس کے سارے گاؤں میں آ گئی ہے، یہاں دیہات کی جگہ دیہاتوں بولنا یا لکھنا غلط ہوگا کیونکہ دیہات تو خود جمع ہے، اس کی اردو کے قاعدے سے مزید جمع بنانا بے تکی بات ہے، بالکل اسی طرح جیسے خیال کی جمع خیالات بناتے ہیں، تو پھر یوں نہیں کہتے کہ خیالاتوں میں کویا ہوا ہے بلکہ خیالات میں کویا ہوا ہے یا خیالوں میں کویا ہوا ہے بولتے ہیں۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ اب لفظ کی جمع یعنی الفاظ کی بھی جمع الفاظوں بنائی جا رہی ہے۔ اصولاً کہنا چاہیے لفظوں میں یا کہیے الفاظ میں۔ الفاظوں میں بولنا یا لکھنا بالکل غلط ہے، جیسے بعض لوگ بے خیالی یا لا علمی میں عالم کی جمع یعنی علماء کی بھی مزید جمع بنا کر اردو میں علماء بھی بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح دیہات کہنا کافی ہے، دیہاتوں لکھنا اور بولنا غلط ہے۔ سیاحت یا سیاحت، ایک غلط تلفظ جو اب بہت عام ہو چلا ہے وہ سیاحت ہے۔ عربی کے لفظ سیاحت میں تشدید بالکل نہیں ہے، نہ اس میں سین کے اوپر زبر ہے، اس میں سین کے نیچے زیر ہے، اس لیے اسے سیاحت بولنا قطعاً غلط ہے۔ یہ سیاست کے وزن پر ہے، جو بہت سیاست کرے اسے عربی کے قاعدے سے سیاسی کہیں گے، اور جو بہت سیاحت کرے اسے سیاح تجدید کے ساتھ کہتے ہیں۔ یعنی سیاح میں تو تجدید ہے لیکن سیاحت میں بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح سیاح کی سین پر زبر ہے، سیاح میں تجدید کی وجہ سے سیاحت میں بھی تجدید لگا دی جاتی ہے، مگر لفظوں کے ساتھ یہ تجدید ٹھیک نہیں ہے۔ دستکاری یا دستکاری، تلفظ کی بات چلی ہے تو یاد آیا کہ اردو میں لفظوں کو ملا کر لکھنے کا جو رجحان ہے اس سے بسا اوقات تلفظ میں بڑی گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس لیے رشید حسن خان اور بعض دیگر علماء زبان لفظوں کو توڑ کر لکھنے کے قائل ہے۔ مثلا مجنون گورکھپوری کو جب ملا کر مجنون گورکھپوری لکھا جاتا ہے تو بچے گور کو الگ اور کپوری کو الگ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح دستکاری کو جب ملا کر دستکاری لکھا جاتا ہے تو بچے اسے دستکاری پڑھتے ہیں۔ بچے تو خیر بچے ہیں، لیکن اب ٹی وی پر خبریں پڑھنے والے بھی اسے دستکاری ہی بولتے ہیں۔ کل کو کوئی پوچھ لے گا کہ بھائی 10 ہی کیوں، 20 تکاری کیوں نہیں، کیونکہ انہیں علم ہی نہیں کہ دست فارسی میں ہاتھ کو کہتے ہیں اور دستکاری کے معنی ہے ہاتھ کا کام۔ دستگیر یا دستگیر، اسی طرح کراچی میں ایک علاقہ ہے دستگیر کالونی جس کا نام اب مختصر ہو کر صرف دستگیر ہو گیا ہے، لیکن شاید ہی کوئی اسے دستگیر بولتا ہو کیونکہ اسے عام طور پر ملا کر یعنی دستگیر لکھا جاتا ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اسے دستگیر پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی فارسی کا دست یعنی ہاتھ ہے اور گیر فارسی کے گرفتن یعنی پکڑنا سے ہے۔ گیر کا مطلب ہے پکڑنے والا، گویا دستگیر کے معنی ہے ہاتھ پکڑنے والا۔ مرادی یا مجازی معنی ہے مددگار، حامی و ناصر۔
اللہ تعالیٰ کو بھی کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کی دستگیری کرے اور آپ لفظوں کے تلفظ کی درست ادائی کیا کرے۔ غیظ یا غیظ، غیظ عربی کا لفظ ہے اور قرآن شریف میں بھی آیا ہے اور اسی املے کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے معنی ہے غصہ، قہر۔ اسے زوے کی بجائے زوات سے یعنی غیظ لکھنا بالکل غلط ہے۔ درست املا ہے غیظ۔ اسی طرح ترکیب درست املا ہے غیظ و غضب، نہ کہ غیظ و غضب۔ تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔